اذا زلزلت الارض زلزالها، جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ. زلزلہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، یہ زلزلہ عربی کا لفظ ہے، ارتھ کوئک جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، لیکن یہاں اس ارتھ کوئک کا ذکر آ رہا ہے جو قیامت کا بڑا زلزلہ ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جو سورہ حج میں آیا کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جب تھر تھرانے لگے گی زمین پوری شدت کے ساتھ، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا بوجھ بار پھینک دے گی. یعنی زمین میں جتنے لوگ مردے دفن ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، سب کے سب باہر پھینک دیے جائیں گے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان حیران ہو کر کہے گا یہ کیا ہو گیا. جن لوگوں کو امید ہی نہیں تھی کہ یار آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، اس کے تو طوطے اڑیں گے. ایون جن کو امید بھی تھی ان کے لیے بھی پریشانی والا معاملہ بن جائے گا اگر انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزاری. یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی ساری خبریں دے دے گی. کیا بھئی، جس کے تئے زمین کے اوپر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، زمین نے اس کا ریکارڈ رکھ لیا، وہ زمین بولے گی اس دن کہ اس نے میرے پہ یہ گناہ کیا. زمین اپنی خبریں دے گی، ہر چیز گواہ ہے، زمین بھی گواہ ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اسے یوں ہی حکم بھیجا ہوگا. یعنی اللہ اس کو زبان دے دے گا، جو سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کی کھالیں، جسم کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان پھر کہے گا کہ تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہیں کس نے زبان دی؟ تو پھر یہ ساری چیزیں کہیں گی کہ ہمیں اس نے زبان دی جس نے ہر ایک چیز کو زبان دی ہوئی ہے. دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں، آخرت میں ہر چیز کو زبان لگ جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز پلٹ کر آئیں گے لوگ گروہ در گروہ. لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. گروہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. اچھا، یہ سورہ الزمر، زمر بھی کہتے ہیں گروہ، اس میں بھی آتا ہے کہ جنتی بھی گروہ کی شکل میں جنت میں داخل کیے جائیں گے اور دوزخی بھی گروہ کی شکل میں. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ دنیا میں جو کہیں بھی لگا ہوا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے. قادیانی جب دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے تو غلام احمد قادیانی ایز اے لیڈر پورے گروہ کو لیڈ کر کے لے کے جا رہا ہوگا. اور آپ کے بھی جو بزرگ جہاں جہاں جا رہے ہوں گے، جس نے گمراہ کیا ہوا وہ ساتھ لے کے جائے گا. حتیٰ کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا ہے، کیونکہ تم نے بھی تو آنے والوں کو کیا تھا. ہر بزرگ کے اوپر ایک بزرگ ہوتا ہے نا. اگر ایک بزرگ کہ اللہ میرے بزرگ کو دگنا عذاب دے، تو اللہ کہے گا تو بھی تو بزرگ ہیں بعد علیحدہ. تو گروہ در گروہ لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے. اور سورہ زمر میں آتا ہے جنت میں بھی لوگ گروہ در گروہ جا رہے ہوں گے. ظاہر دنیا میں جن لوگوں نے سچائی کی آواز بلند کی ہے اور لوگ ان کے ساتھ لگے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کیا ہے، تو ایسے لوگ قیامت والے دن اپنے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے دنیا میں ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی تو دیکھ لے گا. جو سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اگر تو نے کسی پہاڑ کی کھو میں یا آسمانوں میں بھی کوئی گناہ کیا تو قیامت دن اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لے آئے گا. کسی غار میں چھپ کے بھی کیا یا آسمانوں میں کیا، اس ٹائم تو لوگ سوچتے ہوں گے کہ آسمانوں میں گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے. آسمان میں کون گناہ کرے گا؟ آسمان میں تو فرشتے ہیں، فرشتے تو گناہ نہیں کرتے. آج آسمانوں میں گناہ ہو رہے ہیں نا. یہ ساری بغیرتی جو ہے وہ ایئر فلائٹس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. سارے چوری کے موبائل ادھر آ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں. باقی جو ایئر ہوسٹس اور پائلٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو زمین پہ ڈاکٹر اور نرسیں کر رہی ہوتی ہیں. تو آسمانوں میں تو گناہ ہو رہے ہیں آج کل، خوب ہو رہے ہیں. تو جس نے ذرے کے برابر نیکی کی وہ نیکی ضائع نہیں ہوگی، اس کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ سر یہ آپ نے کیا تھا. فرشتے سامنے نام اعمال لے کے آئیں گے. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے بڑا خطرناک، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جس نے ذرے کے برابر بھی شر کیا ہوا وہ بھی دیکھ لے گا. یہاں لوگ کہتے ہیں جناب وہ ایویں سرسری حساب کتاب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ساڑی نیکیاں چاہیے نے کوئی اور کیا چاہیے تھوڑی بدماشیاں چاہیے نے. اللہ کو نہیں چاہیے, آپ کو چاہیے اپنے لیے. اور ظاہر ہے وہ اللہ کو بھی چاہیے, کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں. اللہ تو نہیں چاہتا میرے بندے دوزخ میں جائیں. اسی لیے تو اس نے انبیاء کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, تاکہ لوگ بچ جائیں.